خمسة لك كده شكل ما كده ولا كده بالقول استغفر الله ولا سمك تمہار کامی عدالت کامی جرگہ وہ ہر قیمت کو تو سمر ہم دیرت شہیدان کئی زخمیان کئی آتا نور ہم پر آتے دی مرگرو غزے کیم دی زانو رسول ولا ما کومل کری دی او سی او درزه پوری د مر سره پلانونه سره وزر آزاد افغانستان مخ لاړی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان احمد خان اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی نئی ویڈیو میں. آج جس طرح سے شیلنگ ہوئی کے پی کے میں، خیبر پختونخوا میں، پشتون تحفظ موومنٹ کے ایکٹیوسٹ پہ، ان کے ممبران پہ اور جتنے بھی ورکرز تھے وہاں پہ، بہت ہی افسوسناک واقعہ یہ ہے. اچھا، یہ شیلنگ آپ نے دیکھ لی ہے، یہ بہت ہی زیادہ، اس میں کافی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اور 3 لوگ شاید شہید ہوئے ہیں. مجھے اس کی کنفرمیشن ابھی فی الحال نہیں ہے، لیکن شاید شہید بھی ہوئے ہیں. اچھا، یہ ہوتا کیا ہے کہ اور یہ کب ہوا ہے اور کس طرح سے کلچرل جینوسائیڈ ہوا ہے؟ پورے پشتون کے جو ٹرائب ہے، ان کے جو کلچر ہے، ان کو جینوسائیڈ کیا ہے، کلچرسائڈ ہوا ہے. یہ بہت ہی خطرناک ہے. آپ پورے ایک 5000 کی تاریخ کو بالکل اس کو کلچر کو جینوسائیڈ کر رہے ہیں، کلچر سائڈ کر رہے ہیں، ایتھنوسائیڈ آپ کریٹ کر رہے ہیں اس خطے میں. یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ آپ ایک تھریٹ ہوتی ہے ایک لٹریچر کو اور ساتھ میں اس کے ٹریڈیشنس کو، اس کے نارمس کو، اس کے ہیریٹیج کو. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ واقعہ پیش کیسے آیا؟ اس سے پہلے کا انسیڈنٹ کیا ہوا ہے؟ 2 دن پہلے کیا ہوا؟ اور کس طرح سے یہ کے پی کے پولیس وہاں جاتی ہے اور وہاں پہ یہ عمل کرتی ہے؟ اچھا، یہ ہوتا ہے ویسے کے پی گورنمنٹ سب سے پہلے وارن کرتی ہے پبلک کو کہ آپ نے پی ٹی ایم کے جو قومی جرگہ ہے، جو پیپل اسمبلی ہونی ہے، آپ نے اس میں شرکت نہیں کرنی. حالانکہ ایک ٹریڈیشن کے روایات کے مطابق وہ ایک جرگہ کرانے جا رہے ہیں. جرگہ ایسی چیز ہے کہ پشتون روایات میں کہ جب بھی کوئی مسئلے ہوتے تھے یا کسی بھی حوالے سے ایک سوسائٹی کے اندر بڑے ایشوز ہوتے تھے، اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، تاکہ اس پہ زیادہ وائلنس نہ ہو، اس سے زیادہ سوسائٹل ڈیمیج نہ ہو، لوگوں کو نقصان نہ ہو، ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہو، تو یہ جرگے کروائے جاتے تھے تاکہ فیصلہ جلد سے جلد ہو جائے اور لوگوں کے بیچ میں امن اور سلامتی رہے. اب ہوتا کیا ہے کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہیز پروہیبٹڈ اٹس آفیشیلز، امپلائیز ایز ویل ایز جنرل پبلک فرام participating in the 3-day Pashtun قومی جرگہ organized by the recently proscribed پشتون تحفظ موومنٹ. کے پی کے گورنمنٹ نے کلیئر کٹ منع کر دیا ہے سارے اٹانومس کو، سیمی اٹانومس کو، خود مختار اور یہ جتنے بھی پبلک سیکٹرز ہیں، گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، آفیشلز ہیں، ان سب کو منع کر دیا ہے کہ آپ نے پشتون تحفظ موومنٹ کے قومی جرگے میں جو پیپل اسمبلی ہونے جا رہی ہے، اس میں شرکت نہیں کرنی، اور جو بھی شرکت کرے گا وہ ان لافل قرار دیا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، قانونی کارروائی ہوگی. اور جو بھی اس موومنٹ کے ساتھ جڑے گا وہ ٹیررسٹ اور ساتھ میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ایک حصہ قرار دیا جائے گا اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اب ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیس کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، مسنگ پرسنس کے لیے، اور ساتھ ہی میں جو اسٹیٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہیں، آپ جناب وائلیشن کریٹ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں وہاں پہ، آپ سوسائٹل ڈیمیج دے رہے ہیں ان کے لیے نقصان کریٹ کر رہے ہیں. تو اب سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مطلب ہے قاتل بھی وہی ہے اور مقتول بھی وہی ہے. یہ تو بات یہی ہو گئی. اچھا، ہوتا گیا کہ چیف سیکریٹری ٹیوزڈے کو وارن کرتے ہیں کہ کوئی بھی مٹیریل سپورٹ اس ایکٹیوسٹ کے ساتھ نہیں کرے گا، چاہے وہ مالی طور پہ ہو، جسمانی طور پہ ہو، اوورٹ اور کوورٹ ہو، یعنی ظاہری طور پر ہو یا چپکے سے یا اندرون طریقے سے. کسی بھی قسم کی انوالومنٹ اگر اس ایکٹیوسٹ کے ساتھ آپ کی پائی جاتی ہے، اس موومنٹ کے ساتھ، تو آپ جناب آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. حالانکہ وہ پیس اور وائلیشن پیس کے لیے یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور وائلیشن کے اگینسٹ ہو رہا ہے. اور یہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کے آگے سے کہتی ہے کہ ہم بھی پیس کے لیے اور امن کے لیے اس خطے کو، اس موومنٹ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اس کو ڈیزالو کر دینا چاہتے ہیں، یہ جرگہ نہیں ہونے دیں گے. اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جرگہ کریں گے، وہ بھی امن کے لیے. تو سمپل سی چیز ہے، جو رائٹس مانگ رہے ہیں وہ امن کے لیے مانگ رہے ہیں. اپنے کلچرل روایات کے تھرو وہ ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے آگے کیا اسٹیپ لینا ہے، ہم نے اسٹیٹ سے آگے کیا ڈیمانڈز رکھنی ہے اور کس
طرح سے رکھنی ہے اس سے پہلے ہی اسٹیٹ نے ان کے اوپر ایکشن لے لیا ہے. ان کے اوپر گیس شیلنگ ہوئی ہے, بہت ہی زیادہ ہوئی ہے, ہوائی فائرنگ ہوئی ہے, آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا. تو اسٹیٹمنٹ کیا پاس ہوتی ہے, میں آپ کو وہ پہلے بتا دیتا ہوں, آپ کے ساتھ اسکرین پہ بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ جنرل پبلک انکلوڈنگ آل سیگمنٹ آف سوسائٹی آر انفارمڈ اینڈ اسٹیٹ انفارمڈ دیٹ پارٹیسپیشن کوورٹ اور کوورٹ فزیکلی, فائنینشلی or otherwise in any program or activity of proscribed organization is unlawful and will make them liable to lawful action, said the notification and seen by Dawn. خیر یہ میں نے ڈان سے ایک رپورٹ میں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ میں نے لی ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حوالے سے اگر آپ کی جو آپ کا اسٹیپ ہے کسی بھی حوالے سے, چاہے وہ فزیکلی حوالے سے ہیں یا آپ فنڈ کر رہے ہیں یا آپ اس ایکٹیوسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس مومنٹ کو, یا آپ اس مومنٹ میں شرکت کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے, تو آپ کے اوپر ایکشن قرار دیا جائے گا, آپ کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہوگی. اور آج انہوں نے جس طرح سے شیلنگ کی ہے اس سے پتہ چل گیا کہ آگے کس طرح سے خطرات بڑھ سکتے ہیں. اور یہ بالکل ایک ان لافل طریقہ کار تھا, ایک طریقہ کار جو ہونا چاہیے ایک چیز کے لیے, ایک مومنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. اور جرم سوچنے کا تو البتہ گناہ نہیں ہوتا, جرم سوچنے سے گناہ بالکل نہیں ہوتا, جرم کرنے کا گناہ ہوتا ہے. البتہ اب یہاں تک تو قومی عدالت لگی نہیں, ان کا فیصلہ کیا آتا ہے, وہ اس عدالت میں کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, کس طرح سے وہ ریپرزینٹیوز جو ان کے ہیں, جو ان کے ممبران ہیں, جو ان کے مشران ہیں, جو ان کے لیڈرز ہیں, وہ کس طرح سے اپنے اسٹیٹمنٹس کو سامنے رکھتے ہیں. اس کے بعد جا کے اسٹیٹ اس چیز کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے. اب وہ چیز ایک ہوئی نہیں ہے, اس سے پہلے ہی اتنا بڑا اسٹیپ لینا یہ کافی حیران کن ہے. اچھا, اس کے اندر میں آپ کو دوسری ایک اور چیز بتا دوں کہ انہوں نے ان کو ان لافل ڈکلیئر کیا ہے, وہ بھی سیکشن 11B کے تحت, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت. اور ساتھ ہی میں انہوں نے سوسائٹیز کے جتنے بھی پبلک سیکٹرز ہیں, جتنی بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, کیم ہیں, ان سب کو انہوں نے کہا گیا ہے کہ اس چیز میں آپ کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی کسی بھی حوالے سے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا فزیکلی بھی اور فنڈنگ کے حوالے سے بھی, یا پھر آپ اس کو بالکل ظاہرانہ طور پر سپورٹ کر رہے ہیں یا چپکے سے کر رہے ہیں, ان سب چیزوں کے خلاف جو بھی شخص پکڑا جائے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اب آپ دیکھیں یہ کتنا خطرناک قسم کا اسٹیپ انہوں نے لیا ہوا ہے, کس طرح سے وہ ایک سوسائٹی میں کلچرل جینوسائیڈ کریٹ کر رہے ہیں. آپ کلچرل جینوسائیڈ جب کریٹ کریں گے تو آپ ایک قوم کی تاریخ پہ حملہ کر رہے ہیں, آپ ان کے لٹریچر پہ حملہ کر رہے ہیں, ان کے ہیریٹیج پہ حملہ کر رہے ہیں. اس سے کلچرسائڈ کریٹ ہوتا ہے, اس سے سوسائٹی میں ایک سول وار کے خدشات ہوتے ہیں. اس میں سے آپ اب ان کی ہسٹری دیکھیں, 5000 سال پرانی ہے, 5000 سال پرانی کی ہسٹری پہ آپ کیسے اتنا بڑا اسٹیپ لے سکتے ہیں ان کی روایات کے اوپر. یہاں پہ لوگوں نے ساؤتھ کوریا میں اپنے کلچر کو پروموٹ کر کے, صرف سنیما تھیٹر کے تھرو پروموٹ کر کے انہوں نے اتنے بڑی بڑی فلمیں دے دی ہیں, اتنے بڑے بڑے سیزنز دے دیے ہیں. دنیا میں انہوں نے اپنے کلچر کو پروموٹ کروایا ہے, اور کس طرح سے کروایا ہے, اپنے کلچر کو دکھا کے, اپنے نارمز اور ویلیوز کو دکھا کے انہوں نے ایک الگ ہی لیول تک پہنچا دیا اپنی انڈسٹری کو. تو اس طرح سے لوگ وہاں پہ کلچر سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ایتھنیسٹی کی, کلچر کی, کہ یہاں پہ کلچر ڈائیورسٹی ہے, یہاں پہ بہت سارا ہمارے پاس الگ الگ کلچرز کی ہسٹری ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بعد اس کلچر کے ساتھ کس طرح سے کھیلواڑ کرتے ہیں, کس طرح سے اس کو رن کرتے ہیں. خیر, یہ ساتھ ہی میں جو KPK کے ڈپٹی کمشنر ہیں ریٹائرڈ کیپٹن ثناء اللہ خان, انہوں نے سیکشن 144 امپوز کر دیا ہے اس ڈسٹرکٹ کے اندر, وہ بھی 30 دنوں کے لیے, 1 مہینے کے لیے اس ضلع میں انہوں نے سیکشن 144 لگا دیا ہے, صرف ایک جرگے کے تحت. یہ جرگے پہلے بھی ہوتے تھے, جرگے تو لاہور میں بھی ہوئے ہیں, جرگے الگ الگ علاقوں میں ہوئے ہیں. جرگہ ایک ہمارا ٹریڈیشنل روایات کا اسٹیپ ہے, تو وہ جس کی وجہ سے لوگ اس میں فیصلے کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے. اب ہمارے عدالتوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے فیصلے رکے ہوئے ہیں. تو وہ جو کلچرل جینوسائیڈ ہو رہا ہے KPK گورنمنٹ کی طرف سے, یہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن آیا تھا 2 دن پہلے, انہوں نے کہا تھا کہ PTM کو بین کر دیا تھا کہ PTM ایک دہشت گرد تنظیم ہے, یہ ملک کے اداروں کو اور ملک کے عوام کے لیے بہت خطرہ ہے. اب وہ خطرہ جو ہے کیسا خطرہ ہے, ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, امن چاہیے اس لیے خطرہ ہے, یا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈارک ٹروتھس بیان کیے ہیں, یا پھر اس وجہ سے خطرہ ہے ان کو عوام سے, یا پھر وہ رائٹس کی بات کرتے ہیں, اویئرنیسز کی بات کرتے ہیں, ریسورسز کی بات کرتے ہیں, یا تو شاید اس وجہ سے خطرہ ہے عوام کے لیے. شعور جو ہے وہ بہت ہی, شعور خود ایک خطرناک چیز ہے. شعور ان لوگوں کے لیے خطرناک ہے جو اس چیز کو مانتے نہیں ہیں.
تو یہ بہت ہی خطرناک سٹیپ انہوں نے لیا ہے کلچر کو جینوسائڈ کرنے کے لیے، کلچرسائڈ کرنے کے لیے، تو کلچر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کے لٹریچر کو برباد کرنے کے لیے یہ بہت ہی خطرناک سٹیپ ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو انہوں نے ایک اور نوٹیفیکیشن بھی دی تھی، میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ دا نوٹیفیکیشن فردر کلیم دیٹ دا بینڈ تحریک طالبان پاکستان ہیز آلسو ایکسٹینڈیڈ اٹس سپورٹ ٹو دا ایکٹیویٹیز آف دا پروسکرائبڈ پی ٹی ایم اینڈ دیر فار اینی پارٹیسپیشن اوورٹ اور کوورٹ will make the individuals so participating facilitated supporters of a terrorist organization working against the state and people of Pakistan and shall be acted against under the law۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو تحریک طالبان پاکستان ہے جو کہ بین ہے، ان کے آلسو کچھ سپورٹ ہے ایکٹیوسٹ کا، ایکٹیویٹیز ہے جو کہ کالعدم پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ہے یہ، اور کسی بھی طرح کی پارٹیسپیشن ان کے حوالے سے انہوں نے ادھر بھی یہی کہا ہے کہ ظاہرانہ طور پر اور یا چپکے سے یا اوورٹ اور کوورٹ، یہ لفظ انہوں نے بار بار استعمال کیا ان کی طرف سے، کہ وہ انڈیویجول کو بہت ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ جو کہ ان کے سپورٹ ہوگا کسی بھی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے، ان کو ایک طریقے سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی، تو پی ٹی ایم ایکٹیوسٹ جو تھے وہ پھر بھی اسمبل تھے اپنے وینیو میں، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ جرگہ کر کے دکھائیں گے، اتنے شیلنگ ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم یہ جرگہ ہو کے رہے گا۔ اور ان کے جو لیڈرز ہیں نور اللہ تورین، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اب تو بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے، پشتونستان کی بات، پہلے بات پشتونستان کا ایک ویژن تھا، ویو تھا، لیکن اب بات اس سے آگے نکل چکی ہے۔ اوبویسلی جب ایک قوم پر یا ایک سوسائٹی کے ایک رجیم کے اوپر آپ ایک چیلنج دے رہے ہیں، ان کے لٹریچر کو بھی، ان کے نارمز اور ویلیوز کو بھی، تو ظاہر سی بات ہے ان میں ایک اس طرح کی آگ بڑھے گئی۔ اور جس طرح سے آج شیلنگ ہوئی ان کے اوپر، اور ساتھ ہی میں جب پولیس آئی ان کے پاس، تو پولیس ان کے ممبران سے بات کرتے، میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس میں دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بے تنخواہ ځان وجنه زمون خو تنخواه لمونږ خو مطلب دا دی چې وای صفا خبردار بس هغه خبره وېجنه مې ته ولا چې څومره وشتای شي ولا نه ټوپک شته کې نیار سره راشه پوه نه پیژنم دلته بن زنه پرېږم پوه تاسو بس تاسو له ټینډر کوو تاسو د ځانه وځو پر امن طریقه باندې دا ګوره۔ اچھا جی، پولیس ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو تنخواہ ملتی ہے اس چیز کی، آپ تو بغیر تنخواہ لیتے ہیں اور آپ بغیر تنخواہ کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو ہماری مجبوری ہے، ہم یہ کرنے آئیں گے آپ کے پاس۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دیں، یہ جو وینیو ہے آپ کا، یہ جو گراؤنڈ ہے، آپ کو اس جگہ سے چلے جانے چاہیے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے یہ بین کر دی جگہ کسی بھی پروٹیسٹ کے حوالے سے، اور بین پہلے نہیں تھی، خیر یہ ایکٹیویٹیز ہونے کے بعد یہ بین ہو چکا ہے۔ اب پولیس والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ادھر رہیں گے تو آپ اپنی جان گنوا دیں گے۔ انہوں نے بالکل کلیئرلی ان کو کہا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے اور ہماری مجبوری ہے، آپ اس چیز کو کینسل کر دیں، آپ اپنے وینیو شفٹ کر دیں، اس میں چینجز لے آئیں۔ تو البتہ پی ٹی ایم کی ایکٹیوسٹ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنے وینیو پہ کھڑے رہیں گے، ہم نے یہی جگہ چوز کی اور یہاں پہ ہی ہماری پیپلز اسمبلی ہوگی، یعنی پشتون قومی عدالت ادھر ہی لگے گی۔ اب پشتون قومی عدالت ادھر جو انہوں نے جگہ تو وہ بالکل چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنے ہزاروں لوگوں کو جب آلریڈی انویٹیشن چلا جا چکا ہے، اور ان کے ایکٹیوسٹ نے یہ بات کہی ہے کہ اتنے زیادہ جب لوگ آ رہے ہیں اس جگہ پر، اس وینیو پہ، جو کہ 11 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک یہ عدالت لگے گی، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے اس کے وینیو کو۔ اور البتہ جو ان کی طرف سے جو آج شیلنگ ہوئی ہے، مجھے لگا تھا کہ کافی لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، الٹا وہ اور جذبات میں آ چکے ہیں۔ اب وہ یہ چیز چاہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ کر کے ہی جانا ہے، اب وہ اس چیز پہ قائم ہیں کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے، یہ عدالت ہو کے رہے گی، اس میں ہمارے فیصلے ہو کے رہیں گے۔ اور جو آج ظلم اور جبر ہوا ہے، ان کے ایکٹیوسٹ نے کہا ہے کہ جو آج ظلم اور جبر ہوا ہے، اس کو بھی ہم لوگ عدالت میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں ہوا۔ تو ایک کلچرل کو آپ اتنا جینوسائڈ کر رہے ہیں، یہ جو کلچرل جینوسائڈ ہے یہ عوام کے لیے، صرف خیبر پختونخوا کے لیے نہیں، وہ جو ان کا ایکشن ہوگا اس سے کافی اتھارٹیز، کافی سیکٹرز ڈسٹرب ہوں گے، انسٹیٹیوشنز ڈسٹرب ہوں گے۔ آپ ان کے بعد میں جو ان کی آنے والی نسل ہے، آپ ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کلچرل جینوسائڈ کریں گے ہیں تو وہ جو روٹس ہیں ان کے اپنے ہسٹری کے جو روٹس ہیں، آپ ان پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ ایک قوم کی 5000 سال تاریخ ہے، آپ اس کے لٹریچر پہ اٹیک کر رہے ہیں، ان کے نارمز اور ویلیوز پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی میں یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ
علی امین گڈھپور صاحب KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا اس چیز پہ کوئی رد عمل نہیں ہے. پہلے اگر دیکھا جائے تو علی امین گڈھپور صاحب تو پہلے بڑا PTI کا تو موقف یہی تھا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. ابھی علی امین گڈھپور صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا. ایک CM ہونے کے ناطے ان کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے کرنا کیا ہے، اور الٹا PTI کے عوام کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. ایک جھوٹے اس میں بس لوگوں کو جمع کر دیتے ہیں، پروٹیسٹ ہیں، بعد میں جناب وہ ان کے پاس تو اولادین کا چراغ ہے، وہ غائب ہو جاتے ہیں اسلام آباد کی D چوک سے، اور بعد میں چلے جاتے ہیں KP اسمبلی میں آ جاتے ہیں، خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں، اور وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے جو دکھ بھری کہانی سنائی ہے کہ وہ کس طرح سے سروائیو کر کے آئے ہیں. انہوں نے تو جناب نیلسن منڈیلا کی جو جیل تھی وہ تو کچھ نہیں تھی، جو علی امین گڈھپور صاحب ایک مشکلات سے دو چار ہو کے جس طرح KPK اسمبلی پہنچے ہیں. انہوں نے تو جناب جو باچا خان نے برداشت کیا وہ تو کچھ نہیں تھا جو کہ علی امین گڈھپور نے کیا ہے. بہت بڑا انہوں نے ایک نوبل پرائز دینا چاہیے علی امین گڈھپور صاحب کو کہ کس طرح سے انہوں نے رینجرز کی آنکھوں میں دھوم چھونک کے وہ KPK اسمبلی پہنچے ہیں. اور اب اتنے لوگوں کو آپ اسلام آباد لے آتے ہیں، وہ شیلنگز کھاتے ہیں، اتنے ورکرز آئے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ کہ ان کو ابھی ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بس نام پر انہوں نے جس طرح سے پورے پاکستان میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، لوگوں کو نقصان ہوئے ہیں، ایمبولینسز بند کھڑی ہوئی تھی. ایک ویڈیو بھی ہے جس میں ایک جو والد ہیں ان کی بچی فوت ہو جاتی ہے، بہت ہی افسوسناک منظر ہوتا ہے وہ بھی. اب اس طرح کے حالات میں آپ اپنے صوبے کو چھوڑ کر اتنے الگ الگ ایشوز پہ لگے ہوئے ہیں. آپ کے صوبے میں جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے یہ KPK کا سب سے بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، یہ پشتون ٹرائب کا سب سے بڑی قومی عدالت لگنے جا رہی ہے. یہ بات صرف 100-200 بندوں کی نہیں ہے، یہاں پہ کروڑوں لوگوں کی ریپرزنٹیٹیوز کی بات ہونے جا رہی ہے. اور اگر اس پہ آپ چپ رہتے ہیں، اگر آپ اس کلچرل جینوسائیڈ پہ چپ ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. تاریخ جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ میں یہ چیز پھر لکھی جائے گی کہ یہ کیسے ہوا، یہ کب ہوا. ہم سے تو پچھلے 75 سال کی تاریخ اگر پہلے چھپی ہوئی تھی تو ابھی سب کو پتہ چل گئی ہے. تو جو تاریخ ہے وہ نہیں چھپتی کسی سے، وہ آگے کھل کے رہے گی تاریخ. یہ چیزیں اکشار ہو کے رہے گی، یہ سب کو پتہ چلتے رہے گا. تو یہ جو کلچرل جینوسائیڈ ہے یہ بہت غلط سٹیپ ہے. دنیا الگ اپنے کلچرل کو پروموٹ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. UK کی مثال لے لیں، کنگ شپ سسٹم انہوں نے ختم نہیں کیا صرف اسی وجہ سے کہ وہ ایک سیریمونیل رول پلے کریں سوسائٹی کے اندر. لیکن صرف اس لیے صرف سیریمونیل رول بھی انہوں نے اس وجہ سے دیا ان کو، جس طرح ہمارے یہاں پہ پریزیڈنٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے آج کل، ایک سیریمونیل رول پلے کرتے ہیں ایونٹس کے لیے، سیم وہاں پہ UK میں بھی یہی ہے. لیکن وہ لوگ اس چیز کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یار یہ ہماری ہسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا ہمارے نارمز ویلیوز ٹریڈیشنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس چیز کو ہم بعد میں پھر آ کے اس کو دکھائیں گے. تو اب وہ جو چیز ہے جو ان کے کنگشپ ہے UK میں، وہ اس چیز کو ختم نہیں کیا انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ یہ ہمارے ہسٹوریکل ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے ہماری، اور اس کو لوگ دیکھ کے آ کے وزٹ کرتے ہیں. پھر آپ کے ٹورزم بڑھتا ہے، ٹورسٹ آتے ہیں، یہ ہسٹری لکھی جاتی ہے، آرٹیکلز لکھتے ہیں لوگ اس چیز کے اوپر، لوگ خوش ہوتے ہیں، ان کو ایونٹس میں بلاتے ہیں، الگ الگ دنیا کے مشہور ایونٹس میں انہیں بلایا جاتا ہے، ان سے آئیڈیاز دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک ہی کلچرل جینوسائیڈ ہو رہا ہے ہر صوبے میں. یہ بہت خطرناک ہے. یہ اس چیز کو بالکل آپ ایک نئی شکل دے رہے ہیں وار کی، ایک ایسی وار جس میں آپ اس طرح کا کام تو برٹش کے ٹائم میں بھی نہیں ہوا. جب برٹشرز ادھر آئے ہیں انہوں نے بھی کلچرل جینوسائیڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بہت سرکمسٹانسز فیس کیے ہیں. عوام نہیں چپ ہوئی، اور عوام بالکل چپ نہیں ہوگی. عوام تو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ عوام کو ایک نظریہ، ایک آئیڈیا کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ سوچ فکر کو آپ نہیں روک سکتے. آپ اسے اس میں ایڈیشن کروا سکتے ہیں لیکن اسے آپ بدل نہیں سکتے. جو اس کا گول ہے وہ اس کی طرف چلتا ہی رہے گا. تو بس یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ خیر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. لیکن اب جب قومی عدالت لگے گی، میں اس کا سوچ رہا ہوں کہ جو 2 دن میں قومی عدالت لگنی ہے ان 2 دنوں میں کیا ہوگا. کل بھی مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک الگ ہی طرح سے کچھ ایشوز ہوں گے. اوبویسلی گورنمنٹ اس کو چاہ رہی ہے کہ اس کو ڈیزالو کر دے اس چیز کو. اس میں KPK گورنمنٹ کو انہوں نے بالکل انسٹرکشنز دیے ہوئے ہیں، پولیس کو بھی بالکل اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیے ہیں، چیف سیکریٹری کی طرف سے بھی اور انٹیریئر منسٹر کی طرف سے بھی. اور انہوں نے باقاعدہ PTM کو کہا گیا ہے کہ PTM جو ہے وہ بالکل نمایاں خطرہ ہے. یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ایشو ہوتا ہے انٹیریئر منسٹر کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیٹ دا PTM پوزڈ اے سگنیفیکنٹ ڈینجر ٹو پبلک. یہ ایک نمایاں خطرہ ہے عوام کے لیے. اب وہاں پہ تو آلریڈی عوام جمع ہے، خطرہ کس چیز کا ہے؟
خطرہ اس چیز کا ہے کہ اگر عوام جمع ہوتی ہے اور یہ عدالت ہوتی ہے، وہ جس نتیجے پر پہنچیں گے، جو ان کے پوائنٹس ہوں گے، وہ کس شکل میں وہ اب پیش کرتے ہیں اور کون کون سے اسٹیٹمنٹس وہ بعد میں دیں گے اس قومی عدالت کے بعد، وہ بہت خطرہ تو اس چیز کا ہوگا. تو اس لیے وہ پیس اور سیکیورٹی کے لیے یہ چیزیں وہ کروا رہی ہے اسٹیٹ کی طرف سے. اسٹیٹ یہ سوچتی ہے کہ یہ بالکل پیس اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس میں عوام کو تھریٹ محسوس ہو رہا ہے، اس میں عوام کے عوام کے پراپرٹیز کو خطرہ ہے، حالانکہ یہ ایک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے جہاں پہ سارے لوگ گیدرڈ ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ اس چیز کو بالکل چھوڑ دیں گے. لوگ کھڑے ہیں، 2 دن رہ گئے ہیں، انہوں نے اتنی تیاریاں کی ہے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے، تو وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جنگیں ہوتی تھی چنگیز خان لوگوں کے ٹائم سے یا الگ الگ واریئرز کے ٹائم سے، تو جب بھی وہ الگ دوسرے علاقے پہ حملہ کرنے جاتے تھے تو وہاں پر وہ ان کے انفراسٹرکچر تباہ نہیں کرتے تھے، وہ ان کے کلچر کو تباہ نہیں کرتے تھے. وہ صرف اس لیے کہ یہ ان کے نارمز اور ویلیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس سے کلچرل جینوسائیڈ ہوتا ہے. آپ دنیا میں ایک کلچر کو ختم نہیں کر سکتے جب تک وہ ایگزسٹ کرتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ایگزسٹ کرتا ہو تب تک وہ ختم نہیں ہو سکتا. وہ آئیڈیا جو ہے وہ آپ نہیں ختم کر سکتے، آپ بالکل اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے. اور میں چاہتا ہوں کہ یار بالکل یہ پرامن طریقے سے یہ چیزیں ہو جائیں، اور خطرہ نہ ہو عوام کو، اور زیادہ اموات نہ ہوں، لوگ شہید نہ ہوں، ہیومن رائٹس کو وائلیٹ نہ کریں ہم، اور بالکل پرامن طریقے سے اس چیز کو ہونے دیں. اور اسٹیٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مل جل کے رہیں، جلد سے جلد ایک زبردست کمیٹی بنائیں اس چیز کے اوپر. وہ ان چیزوں کو دیکھیں، ان کے ڈیمانڈس کو دیکھیں، ان کے ایشوز کو دیکھیں، ان کے انفراسٹرکچر کے جو ایشوز ہیں وہ دیکھیں، ان کے جو ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں وہ دیکھیں، جو ان کے ریسورسز کے ایشوز ہیں، اور جو ریسورسز ان کو نہیں ملی ہوئی یا وہاں سے پہلے ہی باقی صوبوں کو پروموٹ کر دی گئی ہے، ان چیزوں ایشوز کو دیکھیں. جلد سے جلد مسنگ پرسنس کا ایشوز دیکھیں جو کہ سب سے بڑا مین ایشو ہے. ان سب ایشوز کو دیکھتے ہوئے وہ ایک زبردست قسم کا فیصلہ لے لیں اور ایک سسٹمیٹیکل مینر سے فیصلہ لے لیں، بالکل پروفیشنلزم دکھائیں اور اس چیز کو سولو کریں. تو یہ ایشو تو آپ کا ختم ہو سکتا ہے، اس میں اتنی کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. اور بس بغیر ٹائم لیا ہے آج کی ویڈیو یہاں بھی ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.